السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جو زمین کی سب سے پہلے عبادت کا، جو سب سے پہلے مقدس مقام اور سب سے بابرکت گھر کی تاریخ ہے۔ جی ہاں، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر۔ یہ ایک ایسی عمارت جو ہزاروں سالوں سے کھڑی ہے۔ یہاں انبیاء نے عبادت کی، جہاں فرشتوں نے سجدے کیے اور جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گھر کتنی بار تعمیر ہوا؟ کب فرشتوں نے اسے بنایا؟ کب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا؟ اور اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حجر اسود کو اپنی دست مبارک سے نصب فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ بیان کریں گے، ابتدا سے لے کر آج کے جدید دور تک۔ آئیں چلتے ہیں تاریخ اس نورانی سفر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو اپنے گھر کے لیے سب سے پہلی جگہ مقرر فرمائی۔ آیت کے مطابق فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر زمین پر آسمانی بیت العمور کے عین نیچے بنایا گیا۔ دوستو، بیت العمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ ساتویں آسمان عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا مقام تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو فرشتوں نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کریں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، لیکن وقت گزرتا گیا، انسان بڑھتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب بڑا طوفان آیا تو یہ گھر ختم ہو گیا، صرف بنیاد باقی رہ گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پرانی بنیاد پر تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اڑاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار اٹھاتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں باپ بیٹے نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ یہیں سے حج کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے ہو کر صدا لگائی، اے لوگوں، اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بڑھی اور یہاں کی بلا جرم آباد ہوا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بت پرستی کا زہر پھیل گیا۔ ابراہیمی توحید کی جگہ پتھر کے بتوں کو کعبہ میں رکھ دیا گیا۔ وقت گزرا اور کعبہ سیلاب اور بارشوں سے کمزور ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے قریش نے فیصلہ کیا کہ قبلہ کی تعمیر یوں کی جائے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ صرف پاک اور حلال مال سے تعمیر ہوگا۔ تعمیر شروع ہو گئی، لیکن جب معاملہ آیا کہ حجر اسود یعنی کالا پتھر کون نصب کرے گا، جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے۔ آخرکار طے ہوا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ سب کی نظریں دروازے پر لگ گئیں اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا، یہ تو آمین آ گئے، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لیا، حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں کو کہا کہ کپڑے کنارے پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اپنی جگہ نصب فرمایا۔ یوں ایک بڑے فتنے سے امت بچ گئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو نئی شکل دی۔ انہوں نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیاد پر بنایا۔ انہوں نے حجر اسماعیل کو بھی کعبے کے اندر شامل کیا اور دروازے کو زمین کی سطح پر رکھا۔ بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ قریش کے انداز پر بنایا۔ حجر اسماعیل کو باہر رکھا گیا اور دروازہ اونچا کر دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً مختلف حکمرانوں نے کعبے کی مرمت کی تو دیواروں، غلاف کعبہ سب بدلے گئے۔ غلاف کعبہ کپڑا ہر سال بدلا جانے لگا۔ جدید دور میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام میں بہت بڑی وسعت کی۔ لاکھوں مسلمان ہر سال یہاں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ صرف عمارت نہیں، یہ توحید کی علامت ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سب نبیوں نے عبادت کی، جہاں اللہ کے بندوں نے آنسو بہائے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل مقدس صرف اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ دنیاوی غرور اور جاہ و جلال۔ ناظرین، یہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی مکمل تاریخ، رشتوں سے لے کر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، قریش اور موجودہ دور تک۔ یہ گھر قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کا مرکز رہے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔